فرمایا کہ سوء ظن بھی مت رکھو، بدگمانی بھی مت رکھو، اور کسی کے ٹوہ میں مت پڑو، کسی کی جاسوسی مت کرو، وہ جا رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، تم ٹوہ میں لگے ہوئے ہو۔ اور فرمایا غیبت بھی مت کرو۔ 6 اعمال یہاں پر بتائے گئے ہیں، جو 6 اعمال ایسے ہیں جن سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، اگر آپ کسی پر طعن و تشنیع کریں گے، اگر آپ کسی کو برے القاب سے پکاریں گے، اگر آپ کسی کی جاسوسی کریں گے، اگر آپ کسی کے بارے میں سوء ظن رکھیں گے، اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، تو یہ 6 اعمال یہاں پر بتائے گئے ہیں، معاشرہ خراب ہو جائے گا، معاشرہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے، گھر ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ اعمال ایسے ہیں جنہیں ہم اور آپ دوستو برا سمجھتے ہیں، سب لوگ برا جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ ایسے اعمال کو بتانا چاہتا ہوں کہ بس اوقات ہم انہیں بہت ہلکا میں لے لیتے ہیں، یا ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن مذاق میں سچائی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مذاق نہیں کیا کہ کسی کا دل دکھ جائے اور دل میں وہ بات گھر کر جائے کہ اس آدمی نے تو ہمارا مذاق اڑایا ہے، ایسا مذاق نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں یقیناً انسان کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، پستہ قد بھی ہیں، لمبے تڑنگے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ آپ طلبہ عزیز ہیں، آپ جس کمرے میں رہتے ہوں گے، آپ جس درجے میں پڑھتے ہوں گے، آپ جس مدرسے میں رہتے ہوں گے، اس مدرسے میں بھی مختلف طرح کے طلبہ ہوں گے، مختلف طرح کے اساتذہ ہوں گے۔ کوئی طالب علم خوبصورت ہوگا، کوئی بدصورت ہوگا، کوئی طالب علم مالدار ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی متوسط ہوگا، کوئی طالب علم لمبا ہوگا، کوئی طالب علم پستہ قد ہوگا۔ اب آپ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کسی کو، دیکھو یہ کیسا ہے۔ کوئی طالب علم ہے جو ذہین ہے، جس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے، کوئی طالب علم ایسا ہے جس سے سبق دیر میں یاد ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس طالب علم کا مذاق اڑانا شروع کیا، دیکھو مغرب بعد سے یاد کر رہا ہے، ابھی تک اسے سبق یاد نہیں ہوا۔ آپ نے اس کی کن ذہنی کا مذاق اڑایا ہے۔ اور جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کے اندر تعلی اور تکبر پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو مغرب سے عشاء کے درمیان اپنا سبق یاد کر لیا، ہم نے اپنا پورا ہوم ورک کر لیا، استاد نے جو کام دیا تھا پورا کام کر لیا، لیکن یہ دیکھو مغرب سے عشاء تک یاد کر رہا ہے، اسے 2 لائن سبق یاد نہیں ہوا۔ آپ نے اس کی کن ذہنی کا مذاق اڑایا اور آپ کے اندر اپنی ذہانت کا تعلی اور تکبر پیدا ہوا ہے۔ یہ بھی شامل ہے لا یسخر قوم من قوم میں۔ میں آپ کی توجہ ادھر مبذور کرانا چاہتا ہوں، ہمارا آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم نے اپنے آپ کو بند کر لیا ایک خاص ایریا میں، یا یہ کہا جائے کہ ہم نے اپنے ذہن کو اور ذہن کے دریچے کو ہم نے ایک پنجرے میں بند کر لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں مذاق کرنا یہی ہے، جو ایسا کرے تو نہیں، اس دائرے کو بڑھائیے۔ مذاق وہ بھی ہے جو ہم نے آپ کو کہا ہے، یہ مذاق ہے۔ آپ کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ ایک طالب علم میں بغیر چھٹی کے چلا جایا کرتا تھا، ایک طالب علم میں درجے سے غیر حاضر ہو جایا کرتا تھا، ایک طالب علم میں جو غلط کام کیا کرتا تھا، اب اس نے توبہ کر لیا، اب اس نے معذرت پیش کر دی ہے، اب اس نے معافی مانگ لی ہے، لیکن آپ پھر کہہ رہے یہی طالب علم میں بغیر چھٹی کے بھاگ جاتا تھا۔ آپ نے 10 آدمی کے سامنے کہا یہی طالب علم جس نے ایسا کیا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، طعن و تشنیع مت کرو، عیب جوئی مت کرو، اسے تکلیف ہوگی، اور اس کی تکلیف اور اس کی ہو سکتا ہے تمہاری ذہانت اور تمہارے بڑاپن کو ایسا وار کر دے اس پر کہ تم تہس نہس ہو جاؤ۔ اسی طرح قرآن کریم نے کہا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے مت پکارو۔ ہمارا اب جس سماج میں رہتے یقیناً کوئی خوبصورت ہے، کہتے دیکھو بہت چکنا جا رہا ہے، یہ کوئی بیچارہ کالا ہے، اپنا دیکھو کلو جا رہا ہے، آپ نے کہہ دیا۔ ایک عام سی بات کر رہا ہوں، یہ مدرسے کی 4 دیواری کی بات نہیں، یہ پورے سماج کی بات ہے۔ اب اگر آپ نے اسے کہا دیکھو چکنا جا رہا ہے،
دیکھو گڈا جا رہا ہے، پس طاقت گڈا جا رہا ہے، دیکھو لمبو جا رہا ہے، دیکھو چشملی جا رہا ہے، اور اس بات سے اسے تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے گناہ کا کام کیا۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے جو یہ لفظ کہا ہے، یہ لفظ اس تک پہنچیں گے تو اسے تکلیف ہوگی۔ آپ کہیں کہ میں نے تم کو ایسا کہہ دیا تھا، اب انشاءاللہ نہیں کہوں گا، میں معذرت خواہ ہوں۔ میں ساتھیوں میں کبھی کبھار مذاق ہو جاتا ہے، لیکن معمول بنا لینا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہتک سمجھے، اپنی بے عزتی سمجھے، یقیناً یہ انتہائی تکلیف دہ امر ہے، انتہائی تکلیف دہ امر ہے۔ ہمیں ان پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، ہمارا اپنا ہی سوچتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ سوء ظن سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں کتنی بدگمانیاں بھری رہتی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن سے مراد سوء ظن ہے، حسن ظن رکھ سکتے ہیں آپ، سوء ظن سے بچو۔ ہم اپنے ذہن و دماغ کے دریچے کو دیکھیں کہ کیا ہم لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، توہمیں مت پڑو، عیب تلاش مت کرو، اور ہم اور آپ تو دوسرے کی کمزوریاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَلَا يَغْتَبْ، غیبت مت کرو۔ ہم اپنی مجلسوں کا جائزہ لیں، خواہ وہ بڑے ہو خواہ وہ چھوٹے ہو، ہماری کون سی ایسی مجلس ہوتی ہے جہاں کسی کی غیبت اور کسی کی برائی نہ ہو۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم ان پہلوؤں پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ بہت عبادت گزار ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف فرائض کے پابند ہوں یا نماز نہ بھی پڑھتے ہوں۔ اب عبادت کرنے والے اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہم 30 مارخواہ ہیں، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، یہ بھی گناہ کا عمل ہے، گناہ کا کام ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات تہجد کے وقت وہ اٹھے، انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، گھر کے دیگر افراد سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اور کہا کہ یہ کیسے لوگ سو رہے ہیں ابھی تک۔ ان کے والد نے کہا کہ بیٹا تم نماز نہ پڑھتے، تہجد نہ پڑھتے تو اچھا ہوتا، تم بھی سوئے رہتے۔ تم نے تہجد پڑھ کے یہ جو جملہ کہا ہے کیسے لوگ سو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تو نے تہجد پڑھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھ لیا ہے۔ تو اگر عبادت کی ہمیں توفیق ملتی ہے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ عبادت کر کے ہم کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ انسانوں سے محبت اور پیار ہونی چاہیے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، مثال کے طور پر سڑک سے گزر رہے ہیں، آج کل نوجوان ایسا بہت کیا کرتے ہیں، آپ جیسے کسی آدمی کے پاس پہنچے، آپ نے زور سے ہارن بجا دیا، آدمی چونک گیا، گھبرا گیا، آپ نے گناہ کا کام کیا ہے، اس کے دل پہ چوٹ لگی ہے۔ بعض نوجوان گاڑی میں ایسے ہارن لگائے رہتے ہیں جس میں شیر کی آواز ہوتی، گدھے کی آواز ہوتی، آپ کسی کے قریب گئے، آپ نے ہارن بجایا، وہ چونک گیا، شیر کہاں سے آیا، یہ بھی آپ نے گناہ کا کام کیا۔ آپ گاڑی لے کے گزر رہے ہیں، راستے پہ سگنل آ گیا، اور آپ وہاں پر آپ کے سامنے ریڈ لائٹ جل رہی ہے، آپ کو جانے کا نہیں ہے، جانا دوسری سمت والے کو ہے، اور آپ نے تیزی میں اپنی گاڑی نکال لی، آپ نے دوسرے کی حق تلفی کیے، یہ بھی گناہ کا عمل ہے۔ گناہ کے عمل کو سمجھیں، ہم اس کے دائرے کو سمجھیں، اس کے گوشوں کو سمجھیں، اور پھر ہم یہ عہد کریں کہ ہم وہ کام کریں گے جو کام شریعت کے مطابق۔ اگر ہم سے چوک ہو جائے، بھول ہو جائے، غلطیاں ہو جائے، اور ایسا ہوتا ہے، ہم اللہ کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں۔ جس طالب علم یا جس آدمی کے بارے میں ہم نے کچھ بدگمانی رکھی یا برے الفاظ کہیں، ہم اس کے سامنے معافی مانگ لیں، ہم معذرت پیش کر دیں۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ہم ثواب کے اعمال کو بھی، ثواب کے دائرے کو وسیع کر کے، اور گناہ کے اعمال کو بھی، گناہ کے دائرے کو وسیع کر کے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ایک اچھا انسان بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج لوگ اچھے انسان کے لیے ترس رہے ہیں،
سماج ترس رہا ہے کوئی ایماندار مل جائے، صحیح نصیحت کرنے والا مل جائے، اچھا خیر خواہ مل جائے، لیکن اس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال خیر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور شرور و فتن سے، برے اعمال سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔